اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں کنتم خیر امت، اس امت کا ایک خاص امتیاز دیا، کنتم خیر امت، اے مومنو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اللہ نے تمہیں خیر الامم قرار دیا ہے، تم لوگ ایک بہترین امت ہو، خیر امت ہو۔ تمہارے لیے ایک خاص حکم ہے جو شاید پہلوں کو نہ ہو اس طرح کر کے، اور وہ حکم کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم اچھائی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے، یہ ایک خاص حکم ہے۔ وتؤمنون باللہ، اور ایمان لانے میں پہلوں کی طرح پہلے بھی ایمان لائے، تم بھی ایمان لاؤ گے، لیکن تمہارے لیے خاص امتیاز یہ ہے کہ تم اچھائی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے۔ یاد رکھ لو کہ یہ جو فریضہ ہے، یہ جس کو ہم عربی زبان میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور ہم اپنی زبان میں کہیں گے اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا، یہ ہر ایک انسان کے اوپر ہے، ہر ایک انسان کے اوپر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک بندہ ذمہ دار ہے اپنے متحدوں کے بارے میں، ہر ایک بندہ اپنے متحدوں کے بارے میں ذمہ دار ہے کہ ان کو کتنا اچھائی کی طرف لگاتا ہے، کتنا انہیں جو ہے وہ برائی سے بچاتا ہے، یہ ہر ایک سے پوچھا جائے گا۔ ماں اپنے بچوں سے، باپ اپنے بچوں سے، بڑے سے پوچھا جائے گا اپنے کم چھوٹوں سے کے بارے میں، ہر ایک انسان مسئول ہے، ذمہ دار ہے۔ اور یہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی خاص اسپیشل عمل ہے کہ ہم سٹیج پہ بیٹھ کے لوگوں کے سامنے جو ہے 2 گھنٹے کی تقریر کر لیں تو یہ امر بالمعروف ہے، نہیں، یہ ہر چھوٹے چھوٹے کام، جس طرح ہم اپنے بچوں کو بچپن سے سکھاتے ہیں، اسے ABC پڑھاؤ، اسے یاد کراؤ، اسے 1 2 3 یاد کراؤ، جیسے ہم بچوں کو یہ یاد کروا رہے ہوتے ہیں، جیسے ہم بچوں کو کلر یاد کروا رہے ہیں، جیسے بچوں کو ہم چیزوں کے نام یاد کروا رہے ہیں، ایسے ہی اپنے بچوں کو وہ دعائیں بھی یاد کروائی جائیں، ایسے ہی اپنے بچوں کو وہ اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات بھی سکھائے جائیں۔ یعنی یہ ہر ایک کی ذمہ داری، جیسے میں اور آپ چاہتے ہیں ہمارا بچہ ٹائم پہ سکول اور کالج میں جائے، ایسی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ میرا اور آپ کا بچہ ٹائم پہ نماز پڑھے، ٹائم پہ جماعت میں پہنچے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر صرف اور صرف ایک تقریر کر لینے کا نام نہیں ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پوری زندگی اپنے سے نیچے والوں کو صحیح راستے میں لانے کا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث صحیح میں فرمایا ہے، لوگو لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ ثم تدعونہ فلا یستجیب لکم۔ تو لوگو اچھائی کا حکم دیتے رہو، برائی سے منع کرتے رہو۔ اگر تم نے یہ عمل چھوڑ دیا، تو اللہ تمہارے اوپر اپنا عذاب مسلط کر دے گا، اور اس عذاب کی شکل و صورت یہ ہوگی کہ تم اللہ سے دعائیں کرو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ آج کل لوگ کہتے ہیں میں اللہ سے مانگتا ہوں میری دعائیں نہیں قبول ہوتی۔ جہاں دوسری کمیاں ہیں وہاں یہ کمی بھی دیکھیں کہ کیا میرے اندر امر بالمعروف پایا جاتا ہے، کیا میرے اندر نہی عن المنکر پایا جاتا ہے، دوسروں کو اچھائی کی طرف بلانا اور دوسروں کو برائی سے روکنا، اچھائی کی طرف لے کے آنا، برائی سے روکنا ہر ایک انسان کے اوپر ہے۔ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدیہ، جس نے بھی کوئی برائی دیکھی ہو، سب سے پہلے اگر پاور ہے تو اس کے ذریعے اس کو روکے، اگر کوئی پاور طاقت نہیں ہے تو پھر کم از کم زبان سے اس کو کہے کہ یہ اچھا نہیں ہے، زبان سے روک دے، یہ نہ کرو، یہ غلط ہے۔ اور اگر انسان اتنا مجبور ہے کہ وہ زبان سے بھی برائی کو برائی نہیں کہہ سکتا، تو کم از کم دل سے برا جانے۔ اور فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ سب سے کم ترین درجہ ایمان کا ہے۔ اللہ نے اس آیت میں فرمایا کُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ، تم ایک بہترین امت ہو لوگوں کے، اخرجت للناس،
اخرجت للناس، لوگوں کے نفع کے لیے تمہیں بھیجا گیا ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم اچھائی کو حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پہ ایمان لاتے ہو، وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر اہل کتاب کے لوگ بھی ایمان لے آتے تو کتنا بہتر ہوتا ان کے لیے۔ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، کچھ ہیں ان میں سے مومن لیکن اکثر ان کے فاسق ہیں۔